السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ سورہ قریش کی تلاوت کریں گے اور اس میں جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورة قریش مکیۃ وہی 4 آیات۔ سورہ قریش مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لئی یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ قریش کاف کو موٹا اور ریش، یا ساکن سے پہلے زبر ہے ہو تو یا لین، اور وقف کی صورت میں یہ مد لین عارض ہوگا، یعنی مد لین عارض وقفی بولیں گے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے حروف لین کے بعد سکون عارضی طور پر آ رہی ہے۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، سکون عارضی طور پر آ رہی ہے۔ جہاں بھی مد ہو رہا ہے، مد کی 2 قسمیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی تو 5 ہے، مدہ ہے اور 2 جو حروف لین ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی مد کی اقسام ہیں وہ مد فرعی میں سے آتے ہیں۔ مد فرعی، جہاں بھی مد فرعی ہوگا اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر مد فرعی حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو یا سکون ہو، تو ہم لوگ ابھی سکون والی پڑھیں گے۔ حمزہ تو ہے، حمزہ مد متصل، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ اس کی مثال ہم جگہ جگہ ہم بتاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اور سکون کی جو ہے 2 قسم ہے، سکون عارضی اور سکون اصلی، اور ابھی ہم لوگ جو اس میں قاعدہ بتائیں گے یہ سکون عارضی کی۔ سکون عارضی کی بھی 2 قسم ہے، جس کو مد عارض، اگر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض کہتے ہیں، جیسے الف مدہ، واو مدہ یا مدہ، وہاں اگر وقف کر رہے ہوں تو اس کو سکون عارض کہتے ہیں، یعنی اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم جو ہے سکون کی، مد لین عارض، ابھی یہاں جو ہے مد لین عارض ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قاعدہ ہے کہ اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی طور پر ہو تو اس کو مد عارض لین کہتے ہیں۔ مثلا قریش، والصیف، بیت، خوف، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب جگہوں میں مد لین عارض ہے، اور اس کی مقدار، حروف مدہ کی مقدار جو ہے سکون مد عارض میں طول، توسط، قصر تھا، لیکن جب اس کی مقدار ہم بیان کریں گے اس کے برعکس، اس کے الٹا، یعنی حروف مدہ میں طول، توسط، قصر ہے، تو مد لین عارض میں قصر، توسط اور طول ہوگا۔ یہاں جب ہم کریں گے تو پہلے قصر ہے، اس کے بعد توسط ہے، اس کے بعد طول ہے۔ قصر جو ہے اس کی مقدار 1 الف ہے، اور توسط کی مقدار
3 سے 2 الف، اور جو ہے طول کی مقدار 5 سے 3 الف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فیہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس میں غنہ یا مد نہیں کریں گے، اس میں ظاہر. ایلافہم رحلۃ الشتاء. تا کو شین میں ملائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے شین ہے، تو یہ لام نہیں پڑھی جائے گی. تا کو ڈائریکٹ شین میں ملائیں گے، اور شین کے اوپر تشدید ہے، تشدید کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. تا رحلۃ الشتاء مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو. یہاں جو ہے مد ہونے کی وجہ جو ہے حمزہ ہے، سبب جو ہے حمزہ ہے. اگر حمزہ نہ ہو تو یہاں صرف الف مدہ ہوگا، یہ مد اصلی ہوگا. اب مد فرعی ہونے کی وجہ جو ہے یہ حمزہ ہے. والصیف، یہاں بھی الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے صاد ہے، تو واو کو صاد میں ملائیں گے اور لام نہیں پڑھی جا رہی ہے. صیف وقف کی صورت میں یہ مد لین عارض ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حروف لین کے بعد سکون جو ہے عارضی طور پر کر رہے ہوں تو وہاں مد لین عارض ہوتا ہے. یہاں جو وقفہ کر رہے ہیں عارضی طور پر کر رہے ہیں، رکنے کی صورت میں کر رہے ہیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یا کو عین میں ملائیں گے کیونکہ یا عین کے اوپر جزم ہے. بدو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ. رب با پر تشدید ہے، اس پر سختی کریں گے. ہا رب هذا البیت، ہا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ذا البیت، اور یہاں لام پڑھی جا رہی، اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے با ہے. ھذا البیت، الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے جو بھی حرف ہو تو وہاں لام پڑھی جائے گی. بیت، اور وقفہ کی صورت میں یہ مد لین عارض وقفی ہوگا. اگر حروف لین کے بعد سکون جو ہے عارضی طور پر ہو، یعنی رک رہے ہوں عارضی طور پر، تو وہاں مد عارض وقفی ہوگا، مد لین عارض وقفی ہوگا. الذی اطعمہم من جوع. الذی، یہ حمزہ وصلی ہے یہ. اور اگر رب ھذا البیت کو الذی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، جو ہم ال کا حمزہ جو پڑھ رہے ہیں یہ نہیں پڑھی جائے گی. حمزہ وصلی اسی کو بولتے ہیں. رب ھذا البیت، رب ھذا البیت الذی پڑھیں گے اس وقت. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور اس کے بعد جو سبب ہے مد منفصل ہونے کا وہ حمزہ ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس کو مد جائز بھی بولتے ہیں. اور اس میں 2 الف ہے، اس کی مقدار 2 الف ہے. اطعمہم، تا کو موٹا پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے. پہلے والے حرف کو مدغم اور دوسرے والے حرف کو مدغم.
ہم پہلے جو میم پہ ہا کو میم ملا رہیں گے وہ مدغم ہے، اور دوسرا والا جو تشدید ہے اس کو مدغم فی بولیں گے. من اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے جیم ہے. جو واو مدہ، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یہاں رکیں گے تو مد عارض وقفی ہو جائے گا، کیونکہ حروف قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی طور پر آ رہی ہے، اور اگر ہم نہیں رکیں گے تو صرف یہاں مد اصلی یعنی حروف مدہ کو ادا کریں گے، اور سکون کی وجہ سے جو مد ہوگا اس کو ادا نہیں کریں گے. اور اگر ملائیں گے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کی 4 حرفوں میں سے واو ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے اس طرح. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جوع وآمنهم، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. آمنہم، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا. من خوف اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خواہ ہے، اور وقف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد لین عارض وقفی ہوگا. کیوں؟ اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی طور پر آ رہی ہو تو اس کو مد لین عارض بولتے ہیں، اور اس میں سب سے بہتر قصر ہے، اس کے بعد توسط پھر طول. قصر کی مقدار 1 الف، توسط کی مقدار 2 الف، اور طول کی مقدار 5 سے 3 الف کی مقدار، 3 الف کے برابر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.